بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مغرب کی نماز سے مبارک عشرے کا آغاز ہو جائے گا اور مبارک دنوں کی آمد پر مسلمانوں کے دلوں میں بڑے جذبات ہوتے ہیں، عزائم اور نیتیں ہوتی ہے۔ آج کے اس مختصر کلمات کا عنوان ہے، میں اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ کیسے مضبوط کروں، میں اللہ کا کیسے مقرب بندہ بن جاؤں۔ اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی نماز ہے۔ نماز کی کیفیت کو صحیح طور پر سمجھنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے تمام فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات سے واقفیت حاصل کرنا اور نماز کو اس انداز سے پڑھنا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا فرماتے تھے۔ اس کے لیے انسان کو کوشش کر کے اہل علم کے نزدیک جا کر نماز کی کیفیت سنت کے مطابق اور نماز کے سارے مسائل کو سمجھ کر کے اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا قدم ہے قرآن سے انسان اپنا رشتہ جوڑے۔ قرآن زندگی گزارنے کے لیے ایک پورا مکمل نظام ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ رشتہ روزانہ کی اس کی تلاوت، اس کو الفاظ کی درستگی اور عمدگی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش، آیات قرآن پر تدبر اور فہم قرآن کے لیے اپنے آپ کو لگانا اور کوششیں کرنا اور قرآن سے سیکھی ہوئی چیز کو اپنی زندگیوں کے اندر میں ڈھالنا۔ تیسرا قدم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور احادیث، اس کی مختصر شروحات کو پڑھنا، سمجھنا۔ خاص طور پہ سب سے پہلی ابتدا کی جا سکتی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 حدیثوں سے، کہ جس کے اندر میں دین اسلام کی بنیادی چیزوں کی ساری احادیث جو ہے انہوں نے ایک جگہ جمع فرمائی ہے، اور متعدد علماء نے تاریخ میں اس کی شروحات بھی لکھی ہے، اور شروحات جو ہے بیان کی شکل میں بھی ملتی ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا انتظام کیا جائے، اہتمام کیا جائے، اور کم سے کم اپنے گھر میں ریاض الصالحین ہو جس میں سے روزانہ 2-3 حدیثوں کو پڑھے اور سمجھے اور اس کو عمل میں لائے۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ روزانہ کے اذکار، صبح و شام کی دعائیں، صبح و شام کی جو ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو بہت مضبوط بنائیں گے، اور جتنا ذکر زیادہ ہوگا اتنا ایمان قوی ہوگا اور اس سے ہماری حفاظتیں بھی ہوگی۔ تو اس کا صبح شام اہتمام کرنا چاہیے، اور سونے سے پہلے بھی جو اذکار ہے، نماز کے بعد کے بھی جو اذکار ہے، ان کو سیکھ کر کے عمل میں لانا چاہیے۔ پانچواں قدم ہے کہ جہاں کہیں اہل علم کی مجالس ہوتی ہو جس میں وہ مواعظ، دینی باتیں اور دینی نصیحتیں یا علمی گفتگو کرتے ہوں، تو ایسی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر ممکن نہ ہو تو آج کل ہم اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں کہ پوری دنیا گویا ہمارے ساتھ ہماری ہتھیلیوں میں موجود ہے، تو ہمیں اچھے سے اچھے علماء کے دروس اور ان کی وعظ و نصیحت کی مجلسوں کے اندر میں شرکت کرنی چاہیے، ان کو سننا چاہیے۔ چھٹا قدم جو ہے اللہ کے مبارک نام کا ورد اور اس کی فہم اور اس کی شرح جو ہے اس کو ہمیں اہتمام کے ساتھ سیکھنی چاہیے۔ جتنا اللہ سے معرفت کا تعلق ہوگا اتنی اللہ سے محبت بڑھے گی، اور جتنی اللہ سے محبت بڑھے گی اتنا ہی اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا۔
ساتویں سیڑھی یہ ہے کہ جتنی چیزیں قرآن سے، حدیث سے، اذکار سے، اسماء اللہ الحسنہ سے ہم سیکھیں، ان ساری چیزوں کو اپنے دوست و احباب، اپنے تعلق والوں کو بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس کو الدعوۃ الی اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے جتنے بھی لوگ ہدایت پائیں گے، جتنے بھی لوگ راہیاب ہوں گے، جتنے بھی لوگ آپ کی طرح عمل پیرا ہوں گے، اس کا مکمل ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ آٹھویں سیڑھی ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو جان لے، پہچان لے کہ یہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا فنا، بڑے بڑے لوگ آئے، عہدے والے، مال والے، منصب والے، لیکن ساروں نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر میں کسی کو بقا نہیں ہے، چاہے انسان کے پاس کتنا ساز و سامان ہو، کتنی خوبصورتی ہو، کتنا بڑا عہدہ اور منصب ہو، اور کتنی نعمتیں ہوں، لیکن اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ لہذا دنیا کی بے ثباتی کا دھیان رکھتے ہوئے، آخرت کے بقا اور دوام کی طرف توجہ کرتے ہوئے، آخرت کے ساتھ اپنا دل لگانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔